والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں رب ہمارے ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی یہ کہ بندہ مومن جو ہے وہ یہی چاہے گا میری بیوی بھی مومنہ ہو، متقیہ ہو، اس کے اندر بھی عبادت کا ذوق ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہو، میری اولاد جو ہے وہ بھی اسی راستے پر چلے، وہ بھی مومن مسلم اور متقی بن کر اٹھے۔ تو یہ ان کی خواہش ہے، اور یہ بات بڑی اہم ہے۔ انسان کی اندرونی شخصیت جو ہے اس کا اصل پرتو جو ہے اگر آپ کو دیکھنا ہو تو اس کی اولاد کو دیکھیے کہ اس نے اولاد کو کیا بنانے کی کوشش کی۔ اس لیے کہ ایک آدمی اپنی جگہ پر لبادہ اس نے اوڑھا ہوا ہے بہت تقویٰ کا اور بہت دینداری کا اور بہت روحانیت کا، اور بڑی وہ سنتوں کا، چھوٹی چھوٹی سنتوں کی بھی پیروی کر رہا ہے اہتمام کے ساتھ، لیکن اولاد کو دیکھتے ہیں تو ان کو بالکل بگٹٹ چھوڑا ہوا ہے، وہ صرف دنیا کے تحصیل کے لیے، وہ تعلیم ہے تو ساری اس لیے ہے کہ دنیا میں کوئی انہیں مقام حاصل ہو جائے، معاش کا کوئی عمدہ ذریعہ مل جائے، سٹیٹس بن جائے، اس کے لیے کوئی ان کے اندر کوشش نہیں ہے کہ یہ لوگ اللہ کے مومن متقی مخلص بندے جو ہیں مسلم و مومن بن کر اٹھے نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ان کا ویلیو سٹرکچر کیا ہے، اصل اقدار جو ہے دل کے اندر اور ذہن کے اندر وہ کیا ہے۔ وہ در حقیقت وہ اقدار، وہ اپنا جو بھی انہوں نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے وہ ہے، حقیقت در حقیقت وہ نہیں ہے ان کے اندر، اس لیے کہ اگر وہ ہوتی تو وہ سب سے زیادہ نمایاں نظر آنی چاہیے تھی ان کی اولاد میں۔ ہاں اولاد میں کوئی ایک جو ہے، فرض کیجئے کسی نے کو 5-6 بیٹے دیے ہیں اللہ نے، ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ بگڑ گیا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، اس میں کوئی عجیب بات نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، 3 بیٹے ان پر ایمان لائے، ان کے ساتھ تھے، حضرت سام، حضرت حام، حضرت یافس۔ چوتھا بیٹا جو تھا کنعان وہ کافر رہا، مشرک رہا، وہ غرق ہوا، ان کی نگاہوں کے سامنے غرق ہوا۔ یہ ہو سکتا ہے، لیکن 3 بیٹے تو تھے نا، اور ان کے ساتھ تھے، اللہ نے ان کو اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دی تھی۔ پھر دنیا میں ایسی عظیم ہستیاں بھی گزری ہیں، میں تو حیران ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کسی پر ہوتا ہے تو کتنا ہوتا ہے، بے حد و حساب۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے 4 بیٹے تھے، چاروں اسی راستے پر جو باپ کا راستہ تھا، اس کے اوپر ہر ایک چمکا ہے، وہ ہدایت کا ایک مینارہ بنا ہے، کوئی بھی جو ہے ان میں سے کسی دوسری طرف کسی غلط راستے پر پڑنے والا نہیں تھا۔ اسی طرح مجدد 12ویں صدی کے، یہ 11ویں صدی کے مجدد تھے، مجدد الفسانی۔ دوسرا 1000 سال شروع ہوا تو پہلے اس دوسرے 1000 سال میں پہلے آئی 11ویں صدی، تو 11ویں صدی کے مجدد ہیں حضرت احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ 12ویں صدی کے مجدد حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی اللہ نے 4 بیٹے دیے، اور ان میں سے 3 جو ہیں وہ تو ایسے چمکے ہیں۔ شاہ عبد العزیز تفسیر عزیزی لکھی انہوں نے، اور بہت بڑا مدرسہ ان کا تھا شاہ عبد العزیز کا، جس سے کہ وہ دین کی تعلیمات پھیلا رہے تھے۔ شاہ عبد القادر نے قرآن مجید کا با محاورہ ترجمہ کیا، آج تک موسٹ اوتھینٹک ترجمہ وہی ہے۔ 100 سال کے بعد حضرت شیخ الہند نے اس ترجمے کو، صرف یہ کہ 100 سال میں اردو زبان کا محاورہ بدل گیا تھا، تو اس بدلے ہوئے محاورے کے اعتبار سے کوئی تبدیلیاں کی ہیں، ورنہ صاف لکھا ہے انہوں نے کہ یہ ترجمہ وہی ہے جو شاہ عبد القادر نے کیا تھا۔ تیسرے بیٹے شاہ رفیع الدین، انہوں نے لفظی ترجمہ کیا۔ چوتھے بیٹے نوجوانی میں فوت ہو گئے تھے، لیکن وہ چونکہ زیادہ چمک نہیں سکے علم کی دنیا میں، روحانیت کے میدان میں، دین کے میدان میں، اس کی کسر اللہ نے پوری کر دی، کسر کا جبر کر دیا۔ کیا کہ ان کے بیٹے تھے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک مجاہد کی شکل میں اور بہت بڑے عالم۔ تو یہ گھرانہ ہے۔ تو یہ ہے در حقیقت اندرونی شخصیت کا ظہور، کہ اگر کسی کے اندر آپ جھانکنا چاہیں تو اس کی اولاد کو دیکھیے، یہ ہے در حقیقت اس کا باطن۔